اللہ کہ وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں۔ آستان عالیہ کے زیر سجادہ مقدس اللہ العالی دیگر مشائخ کرام، علماء اکرام، برادران اسلام، پس پردہ سننے والی ہماری مقدس ماؤں و شفیق بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق سبحانہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے انسان کی مخلوق کی تربیت اور اخلاقی تعلیم کے لیے ابتدائے عقیدت سے اپنے محبوب انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ انبیاء کے قافلوں کا اس وقت ختم ہو گیا جبکہ قافلے کے قافلے سالار، مدینہ کے تاجدار، احمد مختار، آپ کے ہمارے سرکار، سارے نبیوں کے سردار حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ ہمارے آقا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آسمانی نازل ہونے والا ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے، لیکن رب العالمین کا ایک قدرتی نظام ہے کہ اب تک جس طرح انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں مبعوث فرمائے گئے، اسی طرح حضور آسمائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت میں سے اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء اللہ کو نفوس قدسیہ کو پیدا فرماتے رہے گا کہ یہ بھی دنیا کے ایک ایک علاقے میں ایک ایک دور کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے، اور وہی مشن ادا کریں گے جو انبیاء علیہ السلام نے ادا فرمایا تھا۔ فرق اتنا ہوگا کہ وہ انبیاء تھے اور یہ اولیاء ہیں، اور اولیاء تو ہر امت میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت کے جو اولیاء اللہ ہیں، جس طرح سرکار علیہ السلام کو دیگر انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی پہلے کے انبیاء کی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اولیاء اللہ کو بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اولیاء اللہ کے اوپر زیادہ فضیلت اور ترجیح حاصل ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد آنے والے اولیاء اللہ، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں دین و ملت اور اسلام کی اشاعت کے لیے وقف فرمائی۔ اپنے مقام اور وطن کو بھی انہوں نے خیر بات کر دیا، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اور حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، وہاں وہاں یہ حضرات پہنچے، اور ان لوگوں نے اسلام کی ایسی اشاعت فرمائی کہ آج انہی کی خدمات ناقابل فراموش ہو گئی۔ بعض تو عراق سے تشریف لائے، بعض بغداد شریف سے تشریف لائے، بعض مدینہ منورہ سے تشریف لائے۔ اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں اولیاء اللہ اپنی خدمات کو اس طریقے سے عام فرما ہے کہ جہاں تک تو ظلمت کا بازار گرم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات اور ان کے روحانی تصرف سے اس ظلمت کو، اندھیرے کو اسلام کی روشنی میں تبدیل فرما دیا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں حضور خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے،
تو آپ کے ساتھ نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی راکٹ تھا، نہ کوئی سیٹلائٹ تھا، نہ کوئی بندوق تھی، نہ تو کوئی بم تھا، لیکن آپ نے اپنے روحانی طاقت اور تصرف کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ایسا انقلاب پیدا فرما دیا کہ آج ہندوستان میں جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں ان کے 95% آبا و اجداد ممنون احسان ہے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ آپ کے احسانات کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کی جو کثرت ہے ہندوستان میں، یہ سب صدقہ ہے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طرح عراق سے بھی بہت سے ایسے اولیاء اللہ تشریف لائے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ فلاں مقام پر جائیں اور تبلیغ کریں۔ ان لوگوں نے اپنے وطن کو خیر باد کیا، اپنے جان و مال کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ موقع آیا تو اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں بھی دے دی۔ حیدرآباد کا شہر یہ بڑا اولیاء اللہ کا گہوارہ ہے، یہ مردم خیز ہے، یہاں پر ہر سلسلے کے اولیاء اللہ دور دور سے تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اسلام کو جگہ جگہ پھیلا دیا۔ بہت سے ایسے اولیاء اللہ ہیں جو شہید بھی ہو گئے۔ یہ جو شمس آباد کا علاقہ ہے، یہاں پر یہیں سے قریب آپ حضرات واقف ہیں کہ بابا شرف الدین صاحب سہروردی کے جو برادر محترم حضرت بابا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پر اسلام کو جگہ جگہ پھیلا دیا اور اس کی جڑیں ایسی مضبوط ہو گئی کہ آج یہاں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے کہ لوگ اس کو مسلمانوں کا محلہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح میرے اجداد میں سے بھی یہاں سے بالکل قریب ایک مقام ہے نرکھوڑا، وہاں پر یہ حضرات تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد کرتے ہوئے اپنی جانیں دے دی اور آج بھی گنج شہیدہ موجود ہیں۔ میرے جد اعلیٰ حضرت شام الدین صوفی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو بڑے بھائی حضرت سید شاہ وجود صوفی اور سید شاہ موجود صوفی، ان لوگوں کے تو ایسے کچھ خدمات ہیں کہ اس علاقے میں تقریباً مسلمانوں کو جو دین سے واقف کرایا گیا اور غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرایا گیا، یہ انہی کے خدمات کے ممنون ہیں۔ ان لوگوں کو شہادت بھی حاصل ہوئی اور آج بھی ان کا روزہ مرجع خلائق بنا ہوا۔ میں نے ابھی جس آیت شریفہ کو اپنا روح سخت بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگوں کے سامنے اللہ کے دنوں کی بات بیان کرو یا اس کو تفصیل سے سمجھاؤ، اس کا ذکر کرو۔ یہ اللہ کے ایام کیا ہیں؟ دراصل دنیا میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، جیسا یہ حدیث شریف بھی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں للہیت کا جذبہ اور اس کا آئینہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں قرآن پاک میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کو نسبت تھی، اس کو ناقۃ اللہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ تو جاندار جانور تھی، مگر بعض پتھر اور بے جان کی ایسی چیزوں کو اللہ سے نسبت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں جو مکہ معظمہ میں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نسبت
جب کسی اللہ والے یا اللہ والی میں ہو جاتی ہے تو اس کے واسطے سے، اس کی وابستگی سے اس میں بھی الہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تب جو اولیاء اللہ ہیں یہ جس روز وصال فرماتے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ احادیث شریفہ میں ہے کہ جب وہ مزار اقدس میں لٹائے جاتے ہیں اور سوالات منکر نکیر کے انتہائی اعلیٰ درجے کے جوابات دیتے ہیں تو اس کے بعد فرشتے ان سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، اب دلہن کی طرح سو جاؤ۔ مطلب یہ کہ اب تمہارے لیے کسی قسم کی تکلیف نہیں، اب تم قیامت تک بڑے راحت کی نیند آرام کے ساتھ سو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے، وہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ میرے اس محبوب بندے کے مزار کو وسیع سے وسیع کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کو جنت کی کھڑکی کہا جاتا ہے۔ جنت کی ہوا اس کے قبر میں داخل ہوتی ہے، بستر جنت کی، ہوا جنت کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ عروس کی طرح، دلہن کی طرح آرام اور راحت عطا فرماتا ہے۔ جب یہ لوگ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو جیسے دنیا میں اسلام کی خدمت کرتے رہے، اب عالم برزخ میں بھی اپنے روحانی تصرفات سے جو زائرین آتے ہیں ان کو مستفید فرماتے ہیں، اور ان کی نشانی بھی ایسی ہوتی ہے کہ بعض ایسی علامات ہوتی ہیں جس سے ان کی زندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، ہمارے جد اعلیٰ میں سے حضرت سید شاہ وجود، سید شاہ مودود رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات شہید ہوئے جن کے مزارات ہیں۔ تو ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ زائرین بہت آنے لگے تو یہاں کا ایک دیسمکھ تھا، اس کو بہت حسد جلن ہونے لگی اور اپنی بندوق سے حضرت کے مزار کے پاس کے چبوترے کو اس نے ایک بڑی گولی سے بندوق سے فائر کر کے مار دیا۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جہاں جا کر گولی لگی پتھر سے وہ تو واپس ہو گئی، مگر گولی کا جہاں نشان یا گڑا پڑا اس میں سے خون بہنا شروع کر دیا۔ یہ ان حضرات کے زندہ ہونے کی علامت کہ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو مرتا نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ ایسی زندگی رکھتے ہیں جس کا تم کو شعور نہیں ہوتا۔ چنانچہ عرصے تک اس میں سے خون بہتا رہا، پھر بعد میں وہ گھی کی طرح سفید رنگ کا ہوا، لیکن بعض ناپاک عورتیں وہاں پر گئیں اور اس کی زیارت کرنے کی کوشش کی تو اس کی وجہ سے وہ بند ہو گیا، ورنہ اس سے لوگوں کو اتنا فائدہ تھا کہ جو لاولد ہوتے تھے اس کو چاٹتے تو ان کو اولاد ہوتی تھی، جو بیمار ہوتے تو ان کو شفا عنایت کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے مختلف لوگوں کے عوام کے مرادیں اس کے ذریعے ابھر آتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کی زندگی عالم برزخ کی ایسی ہوتی ہے کہ یہاں سے تشریف لے گئے تو برابر وہاں سے عوام کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، آخرت کے بھی اندر بھی ان کی بشارت ہے۔ یہاں بھی لوگوں کو فیض پہنچاتے رہتے ہیں، بازار کے اندر جانے کے بعد بھی فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج جس بزرگ اور حضرت اللہ کے ولی سید شاہ مطہر الدین حسنی حسینی قادری کا 100 سالہ عرس شریف منایا جا رہا ہے، اس سے خود آپ اندازہ لگا لیے کہ اسلام کی خدمات ان کی کیسی ناقابل فراموش ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی انتقال کر جائے، مر جائے تو سال 2 سال میں اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن آج 100 سال کا عرس منایا جا رہا ہے تو 100 سال کے باوجود بھی وہ ایسے یاد کیے جا رہے ہیں کہ آج تمام عاشقان ان کے یہاں پر جمع ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے کرامات کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ان کے جو کچھ بھی تصرفات ہیں، فیض و برکات ہیں، اس سے مالا مال ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ والے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی برابر فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔ دراصل اولیاء اللہ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا
روحانی پاور دیا ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام معجزے بتاتے تھے، ان حضرات سے کرامات ثابت ہوتی ہیں۔ قادریہ سلسلے سے حضرت کا تعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قادریہ سلسلے کے سرخی ہمارے جد حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ تو خزانہ ہے قادریت کا، لیکن جو آپ سے وابستہ ہوتے ہیں، آپ کے فیض کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا نوازتا ہے کہ دنیا میں ایک سے ایک کرامتیں ان سے صادر ہوتی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر حضرت کے ہی اولاد میں سے پنجاب میں ایک بزرگ ہیں، وہ وصال فرما گئے آج سے کوئی 80 سال پیشتر۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنے سال پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے۔ 499 ہجری کے زمانے میں حضرت کا وصال ہوا، لیکن ان کی اولاد میں آج سے تقریباً 80 سال پیشتر کا واقعہ ہے۔ ان کا اسم گرامی ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پنجاب میں ایک موضع ہے، اس کا نام ہے گوڑلا، اس گوڑلے کے اندر حضرت کا آستانہ بھی موجود ہے۔ ان کی زندگی کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے کتنا متاثر کن ہے، اور ان کے فیض کا کیا عالم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا فیض، اور اس کے ساتھ پیران پیر رضی اللہ عنہ کا کیسا فیض۔ حضرت پیران پیر جدنا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، لو ان کشفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، اور اس کا سطر ہٹ گیا ہے مرید کا، تو میں مغرب میں بیٹھے بیٹھے اس کا سطر درست کر دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا، اور پھر آپ کی نظر میں تو دنیا کچھ معمولی ایک رائی کے دانے کے وجہ، چنانچہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، نظر تو دلا دلا دلہ جمعا کخردلۃ حکم اتصال۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا پہ میں نظر ڈالا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہتھیلی کے اندر رائی کا دانہ ہے۔ آپ کو ایک ایک چیز دنیا تمام کی ایسی روشن تھی کہ آپ کے لیے وہ ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا الجیلی محی الدین وسمی وعلامی علی رأس الجبال۔ آج بھی ہزاروں سال کے بعد حضرت کے جھنڈے پرچم جگہ جگہ عاشقان غوث اعظم کے گھروں پر لہراتے۔ تو میں آج سے آپ ہی کی اولاد میں سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پنجاب ریلوے اسٹیشن پہ آئے تاکہ کسی دوسرے مقام پر جائیں۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے ان کی گاڑی تو نہیں آئی، ان کے مقابل سمت کی گاڑی آئی، اور ایک ڈبہ جو آپ کے بینچ کے سامنے پٹری پر کھڑا رہا اسٹیشن پر، اس میں سے چونکہ اس زمانے میں برٹش دور تھا 80 سال پیشتر، تو برطانیہ کے ایک فوج کا دستہ اس میں سے اترنے لگا، اور ہر ایک سپاہی اپنے کاندھے کے اوپر 303 لے کر سب کے ساتھ لائن کے ساتھ نیچے اترتے لگے۔ جب پورے سپاہی اتر گئے تو ان کے آخر میں ان کا کپتان کیپٹن اترا، اور اس کے پاس 303 نہیں تھی، بلکہ اس کے کولے کے اوپر پاکٹ کے اندر ایک پستول رکھا ہوا تھا۔ وہ حضرت کے بینچ کے سامنے سے گزرنے لگے، لیکن اس کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے۔ لوگ ہاتھوں سے پھراتے ہیں تو تسبیح پھرتی ہے، مگر بغیر پھرائے کے یہ تسبیح پھرتے جا رہی ہے، اس میں سے ایک روشنی آ رہی ہے۔ وہ قریب آ کے کھڑے ہو گیا، اینگلو انڈین لبو لہجے میں پوچھنے لگا، بابا یہ کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے یہ روشنی دیکھ کر آیا ہے، اب اس کو روشنی دکھانا چاہیے۔ آپ نے الٹا اس کے پستول کے طرف اشارہ کر کے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ تو آپ نے تسبیح کو بتا کر کہا یہ بھی ہمارا ہتھیار ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا، بابا یہ ہتھیار آپ کو کس نے دیا ہے؟
آپ نے الٹا سوال کیا، یہ پستول کو بتا کے یہ ہتھیار اس کو کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا ہم کو برطانیہ کے شہنشاہ نے دیا ہے۔ تو آپ نے تسبیح بتا کر فرمایا یہ ہمارے بغداد کے شہنشاہ نے دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا بابا یہ ہتھیار سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ آپ الٹا سوال کرے یہ پستول سے تو کیا کام لیتا ہے؟ وہ سوالات سے زچ ہو گیا، بیزار ہو گیا، اور نکالا، اس کو لوڈ کیا۔ سامنے ایک جھاڑ کی شاخ کے اوپر خوبصورت چڑیا بیٹھی تھی۔ کپتان تو تھا، نشانہ بڑا پکا تھا، پستول سے گولی مارا تو سیدھے جا کر اس چڑیا کو لگی اور وہ تڑپتے پھڑکتے نیچے گر کر مر کر سامنے پڑ گئی۔ کہا ہمارا ہتھیار کا کام یہ ہے۔ حضرت اپنے بینچ سے اٹھے اور اس